ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، لوگوں کے حق میں بہت اچھا تھا، لوگ ان سے بہت خوش تھے اور انہیں دعائیں بھی دیتے تھے۔ اسی ملک میں ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی دلی خواہش تھی کہ میں بادشاہ کی زیارت کروں، بادشاہ سے ملوں اور ان سے ملاقات کر کے جو اپنا دکھ سکھ ہے ان سے بانٹوں۔ آخرکار کسان نے سوچا کہ میں کون سا ایسا گفٹ دوں بادشاہ سلامت کو۔ کسان نے اپنے بیوی سے مشورہ کیا کہ آخرکار مجھے بتاؤ کہ کون سا تحفہ بادشاہ کے لیے اچھا ہوگا۔ کسان کی بیوی تو کچھ دیر خاموش رہتی ہے، سوچنے لگتی ہے کہ آخرکار بادشاہ سلامت کے پاس تو ہر چیز موجود ہوگی، اچھے سے اچھے کھانا ہوں گے، اچھے سے اچھے سواری ہوں گے، اچھے سے اچھے گھر ہوں گے، باغیچے ہوں گے، کیا چیز کی کمی ہوگی؟ بادشاہ سلامت کے پاس ہر چیز تو موجود ہوگا۔ بی بی کچھ دیر خاموش رہتی ہے، پھر خیال آتا ہے اور اپنے کسان شوہر سے کہتی ہے کہ میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، یہ پانی بہت ٹھنڈا بہت میٹھا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ پورے ملک میں ایسا پانی کہیں نہیں ملے گا، کیوں نہیں یہ پانی بادشاہ سلامت کو گفٹ کے طور پر دے دیا جائے، تحفے کے طور پر دے دیا جائے۔ کسان کو یہ آئیڈیا پسند آیا، یہ مشورہ پسند آیا۔ کسان نے 2 مٹکے میں چشمے کے پانی بھرے اور گھڑے کے پانی بھرنے کے بعد گدھے پر لاد کر بادشاہ سلامت کی زیارت کے لیے راہ سفر طے کر لیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد بادشاہ سلامت کے محل کے پاس کسان پہنچا۔ آخرکار بادشاہ سے ملنے کی اجازت کسان کو مل گئی۔ کسان بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، کسان یہ بتاؤ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کون سی پریشانی ہے؟ کون سا ایسا دکھ ہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہے؟ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت میرے پاس کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے نیک دل بادشاہ سلامت سے ملوں، مجھے اچھا لگے گا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں، اور بتاؤ اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ کسان کہتے ہیں، بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے کہ غریب کسان ہمارے لیے تحفہ لائے، میرے لیے اتنا محبت ان کے دل میں ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے، بتاؤ کون سا تحفہ ہے، دکھاؤ۔ کسان 2 گھڑے کا مٹکا یعنی 2 گھڑے نکال کر بادشاہ سلامت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کو حکم دیتا ہے کہ وزیر اس گھڑے کے ڈھکن کو کھولو۔ جیسے ہی ڈھکن کو کھولا جاتا ہے، کئی ہفتوں کے سفر کے وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وزیر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں، خاموش، کچھ مت بولو۔ بادشاہ سلامت خزانچی کو بلاتے ہیں اور خزانچی کو کہا جاتا ہے کہ کسان کے مٹکے کو سونے سے بھر دیا جائے۔ خزانچی نے سونے سے بھر دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت وزیر سے کہتے ہیں کہ وزیر، کسان کو اس راستے سے گزارنا، اس راستے سے بھیجنا واپس جس راستے میں ہمارے نہر ہو، جو میٹھے تازے پانی ہو۔ اور وزیر نے کسان کو انعام دیا۔ انعام دینے کے بعد کسان کو حکم دیا جاتا ہے کہ کسان اب تم اس راستے سے گزرو۔ کسان جیسے اس راستے کو طے کرتا ہے، دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے پاس تو اتنے صاف ستھرے پانی اور میٹھی اور لذیذ اور ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کسان کو، اور سوچنے لگتا ہے کہ میرا تحفہ اتنا حقیر ہونے کے باوجود بادشاہ سلامت نے مجھے سونے سے نوازا۔ کسان کے دل میں بادشاہ سلامت کے لیے اور محبت، الفت اور عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری عبادت کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت بہت اچھی ہے۔ ان عبادات کی حقیقت رب قدیر کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود
اسے قبول کرتا ہے، بلکہ انعام کے طور پر بیش بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، خالق کائنات کی عبادت کے لیے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں، مگر ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ بھی دیتا ہے اور ہم سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی رہے تن من دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو، ہم سے خوش ہو۔ بس آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔